بہت ہی بڑی کنفیوژن ہے۔ جیل والے اور اوپر والے دونوں متضاد کونوں پر کھڑے ہیں۔ مصالحت، مفاہمت اور مذاکرات کی ہر آواز صدا بصراح ثابت ہو رہی ہے۔ دونوں اپنے اپنے دلائل، تاثرات اور نتیجوں پر سخت موقف رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک سیاسی ڈیڈ لاک ہے جو حل ہونے میں نہیں آ رہا۔ جیل والوں کو ہر طرف تخریب ہی تخریب نظر آتی ہے۔ ان کے خیال میں جو کچھ ان کی جماعت کے ساتھ ہوا، ایسا پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ ان کا تاثر ہے کہ پوری تاریخ میں بدترین دھاندلی پچھلے الیکشن میں ہوئی اور ان کا مینڈیٹ چورا لیا گیا۔ وہ سمجھتے ہیں جس قدر جیلیں، مقدمات اور مشکلات انہوں نے جھیلی، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ جیل والے سمجھتے ہیں کہ اوپر والوں سے مصالحت ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ اپنے کیے کا مداوع نہیں کرتے، تو دوسری طرف اوپر والوں کو ہر طرف تعمیر ہی تعمیر نظر آتی ہے۔ روپیہ مستحکم ہو رہا ہے، اسٹاک مارکیٹ چڑھ رہی ہے، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے ہیں، برآمدات میں اضافہ ہوا، عرب ممالک سے سرمایہ کاری کی توقعات ہیں، چین سے سی پیک دوئم شروع ہونے والا ہے، مستقبل میں بہتری کی خوشخبریاں ہیں، مہنگائی بھی کم ہو رہی ہے۔ جیل والے سیاسی باتیں کرتے ہیں اور اوپر والے معاشی اعداد و شمار بیان کر رہے ہیں، تاہم نہ جیل والے پورے سچے نہ اوپر والے۔ جیل والے بھول جاتے ہیں اس ملک کے 2 وزیر اعظم قتل ہو چکے ہیں، ایک جوڈیشل مرڈر کا شکار ہوئے، ضیاء دور میں سینکڑوں کارکنوں کو کوڑے مارے گئے، درجنوں کو پھانسیاں دی گئی، سندھ میں جہازوں سے فائرنگ کر کے مظاہرین کو مارا گیا، اور یہ جدوجہد پورے 11 سال چلی۔ تحریک انصاف کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں ہوئی ہیں، مگر وہ اس شمار میں پہلے نہیں، خدا کرے کہ آخری ہوں۔ اوپر والے جو معاشی اعداد و شمار بتاتے ہیں وہ درست بھی ہوں تو 23 کروڑ کے مقروض ملک کو چلانے کے لیے ہماری معیشت ہمارا ساتھ دیتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس ملاخرے میں سب سے دلچسپ اوپر والوں کا بیانیہ ہے۔ وہ کہتے ہیں آج کے اوپر والے ماضی کے اوپر والوں سے یکسر مختلف ہیں۔ پچھلے 50-60 سال سے اوپر والے حکومتی معاملات میں سرعام مداخلت کو اپنا حق سمجھتے تھے۔ آج کے اوپر والے ماضی کی اس روایت سے چھٹکارا حاصل کر کے سیاسی حکومتوں کو فری ہینڈ دینا چاہتے ہیں۔ معیشت کو چلانے میں ماضی کے اوپر والے روڑے اٹکاتے تھے، آج کے اوپر والے اس حوالے سے حکومت کی مدد کے لیے خود میدان میں کودے ہوئے ہیں۔ SIFC ہو یا بیرون ملک کے دورے، اوپر والے جان لڑا رہے ہیں کہ ملک معاشی مشکلات سے نکل آئے۔ پہلی دفعہ ایسے اوپر والے آئے ہیں جو خود پیچھے رہتے ہیں اور دوسروں کو آگے کرتے ہیں، خود نہ میڈیا پر آتے ہیں، نہ تصویریں کھنچواتے ہیں، نہ ہی خود لیڈر بننے کی کوشش میں ہے، لیکن ان اچھے ارادوں اور نیتوں کی کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ اتنی بڑی تبدیلی کو خوش آمدید کہنے کے بجائے مخالفت کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے ایسے نرم مزاج اور شائستہ اوپر والے پچھلے 50 سال سے نہیں آئے، شاید ایسے اوپر والے پھر نہ ملے۔ اوپر والوں کا شکوہ ہے کہ ہم پہلی بار چیزیں ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں، ماضی کی غلطیوں کا مداوع کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے جنرل مشرف کو علامتی سزا دی، اس طرح بھٹو کی پھانسی غلط قرار دی۔ فیض آباد دھرنا انکوائری چل رہی ہے۔ آج کے اوپر والے نہ صرف اس پر خاموش ہیں بلکہ چاہتے ہیں ماضی میں جو غلط ہوا وہ اب درست ہو جائے، لیکن اس سوچ کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ کسی کو اجازت دے دیں کہ وہ ریاست کے گریبان میں ہاتھ ڈالے۔ دوسری طرف جیل والے دوبارہ سے 9 مئی سے پہلے کی صورتحال میں ہیں۔ ان کا خیال ہے جیل سے باہر انقلاب تیار ہے۔ اوپر والوں کے خلاف نفرت انتہا کو پہنچ چکی ہے، بس کوئی ایک واقعہ یا حادثہ ایسے انقلاب کو جنم دے گا کہ اوپر والوں کا اقتدار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ان کے خیال میں پھر انقلاب فرانس کی طرح گلی گلی، محلے محلے ٹکٹکیاں اور گلوٹین لگیں گے اور ان کی جماعت کو نشانہ بنانے والوں کے سر تن سے جدا ہوں گے۔ ان کے خیال میں معاملات کا حل صرف اور صرف انقلاب ہے یا پھر حکومت کی باغ دوڑ کپتان خان کو دے دی جائے جو واحد محب وطن لیڈر ہے۔ اوپر والوں کی بدلی سوچ اور ان کے آئندہ کے معاشی عزائم کی ثمرات صرف حکومت تک محدود ہے۔ اسی وجہ سے جیل والے شکوہ کناں ہیں کہ ان سے سوتیلوں جیسا سلوک ہو رہا ہے۔ اوپر والوں کی نئی عدم مداخلت کی سیاسی اپروچ کا اطلاق جیل والوں پر بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ بھی جان سکے کہ اوپر والوں کی سوچ ماضی کی 50 سالہ پالیسیوں سے مختلف ہے۔ اوپر والوں کا خیال ہے ان کی سوچ میں نمایاں تبدیلی مارشل لاء کے نفاذ کی سوچ کا مکمل خاتمہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اوپر والوں کی اس سوچ کو کسی کمٹمنٹ، کسی مشترکہ اعلامیہ، کم از کم ISPR کی پریس ریلیز کی شکل میں سامنے لانا ضروری ہے۔ دوسری طرف آج کل کے جیل والوں اور ماضی میں جیل جانے والے اہل سیاست سے یہ عرض ہے کہ حکومت سے یک طرفہ طور پر سیاسی مفاہمت کے لیے اعتماد سازی کے اقدامات کریں۔ پارلیمان میں دونوں فریق موجود ہیں، اسپیکر ایاز صادق عمران خان کے کلاس فیلو رہے ہیں اور پورے اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ دوسری طرف نون لیگ کو بھی ان پر مکمل اعتبار ہے تو انہیں ان مذاکرات کا فوکل پرسن بنایا جا سکتا ہے۔ اوپر والے بالآخر مفاہمت ہی چاہیں گے۔ کپتان کو دھاندلی کی شکایت کا ریلیف ملنے کا بھی امکان ہے، لیکن ریاست سے ٹکراؤ کی پالیسی پر اوپر والے جھکنے کو تیار نہیں۔ اس عاجز کی رائے تو واضح ہے کہ ملک کو آگے لے جانے کا واحد راستہ مذاکرات اور مفاہمت ہے۔ اگر اس طرف پیشرفت نہ ہوئی تو اوپر والوں کی تبدیلی کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوگا۔ دوسری طرف جیل والوں کو بھی انقلاب کے خواب دیکھنا بند کر دینے چاہیے۔ کیا انہیں 9 مئی سے سبق نہیں ملا؟